جب درخت تھا اس کے تنے تو کاٹ لے چکے تھے، یعنی تنے کو ہم نے کاٹ لیا تھا، لیکن جب اس کی روٹس آئیں تو ہم سب نے مل کے کتنے گھنٹے سر کیے ہمیں پتا ہے۔ پہلا کام گھنٹے میں ہوا اور جڑوں کا کام گھنٹوں میں ہوا، شام کے تک، یعنی باری باری ہر کوئی کوشش کرتا رہا کہ یہ جڑیں کیا ہو جائیں، اپنی جگہ سے نکل جائے، تاکہ جب بلڈنگ اوپر بنائی جائے تو کل یہ جڑیں اس کو نقصان نہ دیں۔ دراصل درخت اکھاڑنا آسان ہے، لیکن جڑوں سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ نپٹنا ضروری ہوتا ہے، جڑوں سے نپٹنا ضروری ہے۔ سام ٹائم سطحی ایمان لے آتے ہیں، لیکن دنیاوی کچھ روٹس ہمارے پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ دنیاوی جڑیں ہمارے پیچھے ہوتی، جو ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے دنیا کے تعلقدار بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا اپنے گھر کا عزیز بھی بہت قریبی ہو سکتا ہے، شاید اولاد میں سے کوئی بڑا پیارا ہو، شاید دولت، شہرت، عزت ہمیں پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہو۔ یہ وہ جڑیں، ان سے نپٹنا بڑا مشکل ہے۔ تنا آسان ہے، توبہ کرنا آسان ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی کو بالکل جڑ سے، پرانی انسانیت سے ختم کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں، وہ درخت کی جڑیں جن کو اکھاڑنا تھا، جن سے نپٹنا تھا، بہت مدت سے وہاں، اور یہ درخت ان کی جڑیں آپ کی زندگی کے بے شمار مشکلات کو پیش کرتی ہیں۔ یہ جڑیں کس کو پیش کرتی ہیں؟ بے شمار مشکلات۔ جڑیں دراصل مشکلات کو پیش کر رہی ہیں جن انسان کی زندگی میں ہو سکتی ایمانداری، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی انسان چاہے کتنا ہی بری طرح جھگڑا ہو، کتنا ہی بری طرح کیوں نہ جھگڑا ہو، ایمان کے سوا بدل سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایمان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ چینج۔ کتنا ہی وہ کسی چیز میں جھگڑا پکڑا ہو، کسی پرابلم میں، کسی مشکل میں، کسی دکھ میں، کسی بیماری میں، کسی آزمائش میں، لیکن ایمان کے سوا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس وہی ورس ہے مرکز 11:23، یسوع نے کہا اگر ہم کیا کریں، ایمان لائیں تو پہاڑ کیا ہو سکتا ہے؟ اکھڑ کر کہاں جا سکتا ہے؟ سمندر میں۔ اور اگر ہمارا ایمان رائی کے دانے کی مانے دو برابر ہو تو دودھ کا درخت کہاں جا سکتا ہے؟ سمندر میں۔ یہاں خدا یسوع مسیح مرکز 11:23 میں اس طرح کا ایمان بتا رہے ہیں کسی بھی شخص کے لیے کام کر سکتا ہے۔ یہ ایمان کسی بھی شخص کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے آج کا مضمون ہے جو کوئی اپنے اندر ایسا ایمان رکھے گا وہ بڑے سے بڑا مسئلہ خود حل کر سکے گا، اپنی پرابلم خود دور کر سکے گا۔ یعنی یہ کہ ایمان ہر ایک کی زندگی میں ہر ایک مشکل میں کام کر سکتا ہے۔ ایمان ہر ایک زندگی میں اور ہر مشکل میں کیا کر سکتا ہے؟ کام کر سکتا ہے۔ اور یسوع کے الفاظ پر دھیان کیجئے، لوکا 6:17 چھٹے باب کی سر، تم اس دودھ کے طرف سے کہتے کہ 400 میل کا سمندر میں ڈالا تو تمہاری مانتا۔ اینڈ پہ کیا کہا گیا ہے؟ کس کی مانتا؟ تمہاری مانتا۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ یہ درخت تمہارے پسندیدہ مزہ شدہ خادم کی بات سنتا یا مانتا۔ غور کیجیے، خدا یسوع مسیح نے کسی خادم کی طرف آپ کو نہیں بھیجا، کسی خادم کی طرف آپ کا رخ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کسی مسخ شدہ خادم کے پاس جاؤ اور جب وہ کہے گا پھر تمہارا پہاڑ، پھر تمہارا درخت اکھڑے گا۔ خداوند یسوع کہہ رہا ہے وہ تمہاری مانتا، خادم کی نہیں بلکہ اس نے کہا یہ تمہاری مانتا۔ غور کیجیے، خداوند یسوع مسیح آپ کو فوکس کیے ہوئے، ایک بلیور کو فوکس کیے ہوئے، ایک ایماندار کو
فوکس کر کے کہہ رہا ہے اگر کوئی ایماندار ہے، بلیور ہے، وہ خود سے اپنے مشکلات دور کرنے کی کیا رکھتا ہے؟ ایبلٹی رکھتا ہے، خوبی رکھتا ہے، قابلیت رکھتا ہے. اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ خدا کی مانتا. یہاں یسوع نے یہ بھی کہا ہے کہ خدا کی مانتا. درخت کس کی مانتا؟ تمہاری مانتا، نہ خالق کی نہ خدا کی. خدا آپ کو اس قدر اختیار کے ساتھ سکھا رہا ہے، اختیار ایمان سکھا رہا ہے. اگر آپ اس قدر ایمان رکھتے ہیں اور اختیار کو استعمال کرتے ہیں تو کوئی کام مشکل نہیں ہے. یسوع نے کہا کہ یہ تمہاری مانتا. اور جب آپ اس حوالے کو مرکز 11:23 کے ساتھ ملاتے ہیں جہاں لکھا ہے جو کوئی اس پہاڑ سے کہ، وہاں پہ جو کوئی کا لفظ مرکز 11:23 میں جو کوئی سے مراد ہے فرد واحد. فرد واحد کو خود پریکٹس کرنا، ایک ایماندار کو خود سے کہنا ہے جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا. اگر کوئی شخص جو کوئی کہے گا اس پہاڑ سے کہے گا، جو وہ کہتا ہے اس کے لیے ویسا ہی ہو جائے گا. اب خداوند کہہ رہا ہے کہ پریکٹس کر، کہہ، بول اپنے ایمان سے، تیرے لیے کام ہو جائے گا. آپ ان حوالہ جات میں ایمان سے بھرے ہوئے الفاظ کی قدرت دیکھ سکتے. ان حوالہ جات میں ایمان کی کیا نظر آ رہی ہے؟ قدرت. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مشکل کے ساتھ نمٹنا خدا کا یا کسی اور کا کام نہیں ہے. اب یہ بات غور طلب ہے. اگر پرابلم ہے، اگر کوئی مشکل ہے، اگر کوئی دکھ ہے تو اس مشکل سے نمٹنا نہ تو خدا کا کام ہے نہ کسی اور کا. میں نے پہلے کہا نہ کسی مسئلہ شدہ خادم کا اور نہ خدا کا، بلکہ کس کا کام ہے؟ آپ کا. کس کا کام ہے؟ آپ کا کام. آپ کے پہاڑوں کو آپ کا حکم ماننا لازم ہے. یاد رکھیں، آپ کے پہاڑوں کو آپ کا حکم ماننا لازم ہے. آپ پہاڑوں سے کیا مراد لے رہے؟ گلگت کے پہاڑ، کراکرم کے پہاڑ، کوہمالیہ کے پہاڑ، کیٹو کے پہاڑ، کون سے پہاڑ؟ جب میں پہاڑ کہہ رہا ہوں آپ کیا مراد لے رہے؟ مشکلات، دکھ، پرابلم، بیماریاں، فائنینشل پرابلم، پتی پرابلم، یہ پہاڑ بن جاتی. سم ٹائم اتنی آپ کو مشکل میں لے جاتی، دکھ میں لے جاتی ہیں، آپ اس کو پہاڑ بنا دیتے. آپ کہتے ہیں شاید اس کا حل نہیں ہے، شاید یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، شاید یہ دور نہیں ہو سکتی. لیکن خدا کہہ رہا ہے، یسوع کہہ رہا ہے، نہ تو خدا کے کرنے کا کام ہے نہ کسی اور کے. یہ کس کے کرنے کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے پہاڑوں کو حکم دیں تاکہ وہ آپ کی زندگی سے کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں. لہذا آپ کے پہاڑوں کو آپ کی آواز سننے کی ضرورت ہے. کیا سننے کی ضرورت ہے؟ کس کی؟ کس کی؟ میری؟ آپ کی؟ آپ کی. آج کہیں کلام سنتے ہوئے کہ اپنی پرابلم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آج آپ نے یہی پہ ایکٹ کرنا ہے، اس کلام پہ عمل کرنا ہے، اس خدا کی حضوری میں کرنا ہے، اس کے کلام کو لبیک کہتے ہوئے کہنا ہے. اور آپ نے دیکھنا ہے آج کا دن پہاڑوں کو ہلا دینے والا دن ہے. آج کا دن درختوں کو اکھاڑ دینے والا دن ہوگا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور وہ کس کی آواز کو سننا چاہتے ہیں؟ آپ کی آواز. شخصی جو کوئی جو بھی بولے گا، جو کہے گا، اس کا پہاڑ کیا ہو جائے گا؟ میدان. یہاں یہ سنیں، یہ نہیں کہا کہ اپنی مشکل کے متعلق خدا سے بات کرو، بلکہ اس نے آپ سے یہ کہا کہ اپنی مشکل کو خود حکم دو. یسوع نے کہا اپنی مشکل کو خود کیا دو؟ حکم دو. کیونکہ آپ کی یہ پہاڑ اور درخت آپ کی مشکلات ہیں. آپ کی یہ پہاڑ اور درخت آپ کی کیا ہے؟ مشکلات ہیں. یہ آپ کی مافوق الفطرت زندگی کی ترقی اور برکت کی راہ میں
رکاوٹ ہے. یاد رکھیں یہ پہاڑ اور درخت آپ کی زندگی کی ترقی میں کیا ہے؟ رکاوٹ. آپ کی برکت میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے. آپ کے پہاڑ کو آپ کی آواز سننا ضروری ہے. اب جب آپ داؤد کی طرح کہتے ہیں میں گل خدا نہیں سنا گا جب کرے گا کلام، تو آپ خدا کی آواز تو سنتے ہیں. خدا چاہتا ہے آپ بھی کسی کو سنائیں، آپ بھی کہیں. آپ کے کہنے سے بھی وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ یہ اختیار خدا کی طرف سے ملا ہوا. آسمان اور زمین کا خود اختیار میرے پاس ہے، اور میں اختیار تمہیں دیتا ہوں جو سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قوت پر غالب ہو. آپ کو غالب آنے والا اختیار دیا. یہ آپ کے اپنے بس میں ہے. آپ کیسے اپنی برکت کو کھولتے ہیں، آپ کو دور کرتے ہیں. شاید آپ خدا کا انتظار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج بھی آپ کہہ رہے ہیں خدا آج میرے لیے کچھ کرے، لیکن حقیقت میں خدا آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ خدا کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں خدا کس کا انتظار کر رہا ہے؟ آپ کا. جب ہم خدا کے کلام پر غور سے دھیان نہیں دیتے تو اکثر سچائی کو نظر انداز کر دیتے. جب ہم غور نہیں کرتے تو سچائی ہماری نظروں سے کیا ہو جاتی ہے؟ دور. آپ کے پہاڑ کو آپ کی آواز سننا لازم ہے. غور کیجیے آج آپ کے سامنے ایک ایسا میسج ہے جو آپ کے لیے ہے. آپ کا عملی کام ہے. آپ اپنی مشکلات، آپ اپنی آزمائشیں، آپ اپنی بیماریاں، آپ اپنے دکھ خود دور کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند خود کہہ رہا ہے تمہارے کہنے سے یہ ہوگا. اور وہ چاہتا ہے آپ اپنی آواز کو استعمال کریں اور لازم کریں. کیا کریں؟ مست ہے کہ کریں. آپ اسے شخصی طور پر بلکہ ابھی اس کو اس طرح سے اپنا کہہ سکتے ہیں، شخصی طور پر. اور ابھی اس طرح کہہ سکتے ہیں میرے پہاڑ کو میری آواز سننے کی ضرورت ہے. بولیے، سارے بولے، میرے پہاڑ کو میری آواز سننے کی ضرورت ہے. اب آپ سارے بولیے، میں خاموش. یہ خدا چاہتا ہے، یہ خدا چاہ رہا. آپ سیکھنے، آپ سمجھ لیں جو آپ نے بولا آپ کے ذہن میں رہ جائے، آپ کے عمل میں رہ جائے. آپ کسی سے کیوں ہاتھ رکھواتے ہو؟ میں اکیلا جب کبھی کسی مشکل دکھ میں آؤں، آزمائش ہوں، میں خود اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کمانڈ کر دوں. میں اپنے لیے کمانڈنگ پریئر کر دوں. میں کہتا ہوں اپنی باڈی کو، میں کہتا ہوں میں نے سیکھا ہے اور میں کمانڈ کر کے کہتا ہوں یسوع کے نام سے یہ دکھ، یہ پرابلم، یہ مشکل میرے بدن سے جاتی رہے، میری سوچ سے جاتی رہے، میرے حالات سے جاتی رہے، میرے خیالوں سے جاتی رہے، کیونکہ میں نے جانا میرے پہاڑ کو میری آواز سننے کی ضرورت ہے. چرچ یاد رکھیں آپ کی آواز روحانی عالم میں آپ کی شناخت ہے. غور کیجئے میں کہہ کر، آپ کی آواز روحانی عالم میں آپ کی کیا ہے؟ شناخت. روحانی عالم جانتے ہیں روحانی عالم کون سا ہے؟ روح کا، جہاں انسان نہیں دیکھ سکتا. یہاں پہ بھی آواز شناخت کی جاتی. اگر کبھی آپ نے اس بات کو سنا ہو کہ سائنسدانوں نے کوشش کی ہے کہ وہ خدا کے سدسی کی آواز کو کیا کریں؟ کیچ کریں. جو کلام کیے گئے ہیں، ہر انسان اپنی آواز رکھتا ہے اپنی طرح. آپ کی آواز کے متعلق وہ کیا بات ہے جو نہایت اہم ہے، اس کو سنیے. یسوع نے یہ کیوں کہا؟ جو کہتا ہے وہی ہوگا، جو کہتا ہے وہی ہوگا. جو وہ کہے گا اس کے لیے وہی ہوگا، جو ایمان سے کہے گا وہی ہوگا. پہلی بات یہ کہ آپ کی آواز کی مانند کوئی آواز نہیں. یہ آپ غور کر کیجئے، آپ کی مانند کوئی آواز نہیں ہے. آپ کی آواز روحانی عالم میں آپ کی شناخت ہے.